اور بہنیں بیٹھی ہیں اور یہ بزرگ انہوں نے ساتھ دیا، کہا بیٹا آگے بڑھو دینی کام میں، ہمارے خون کا قطرہ قطرہ تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی ہونا چاہیے۔ لیکن سنو اور تھوڑا سا آگے بڑھو، تم اگر اپنے بچوں کی شادی کرو نا تو دولت پہ مت مرنا، روپیے پیسوں پہ مت مرنا، دیندار کوئی اچھی لڑکی مل جائے، قرآن شریف پڑھنے والی، صحیح تربیت یافتہ اگر مل جائے تو سمجھ لو سیدہ فاطمہ کا طریقہ مجھے جہیز میں مل گیا ہے، کنیز فاطمہ مل گئی ہے۔ مگر بعض انسان نا اپنے بیٹوں کو گھوڑے، گدھے، بیل، خچر کی طرح بیچ رہے ہیں، بیچ 2-3 لاکھ روپے میں منگنیاں چل رہی ہیں، سمجھے؟ اتنی مہنگی شادی، اتنی مہنگی، اور اب تو نا کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، کبڑے۔ میں کہا سمجھا، ہاں تمہاری تو ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے تمہارا زمانہ نکل گیا، آرام سے بیٹھو۔ لیکن سنو، برا مت مانیے، اچھا، اور اگر برا مان بھی جاؤ تو کر کیا لوگے؟ دیکھ رہے ہو کتنے امامے باندھے ہو گئے۔ اور یہ شارف بھائی اللہ برکت، میں اصل میں دل میں نہیں رکھتا ہوں، جو بات آتی کہہ دیتا ہوں۔ لیکن سنو، تمہیں جہیز ملے نہ ملے، مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے اگر بچی مل گئی نا تو تمہاری اتنی لائف بنا دے گی، تمہاری اتنی زندگی بنا دے گی، ساری دولت ایک طرف، اس کا طور طریقہ ایک طرف۔ آج کل ڈاکٹروں کتنے پیسے جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس ایسے ہی دور آتا ہے، اگر اس کے شوہر کا کام نہیں چل رہا، شوہر پریشان ہے تو کیا کرے؟ جو اس نے سیکھا پڑھا وہی، جو اس کی عالمہ نے بتایا وہ قرآن کو دیکھے گی، اسے یاد آ جائے گا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے جو لڑکی رات کو 3 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے، شوہر کے لیے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، کھڑی یہ باتیں لے کر کے آئی، مگر ہم ہیں خرافاتوں میں الجھتے جا رہے ہیں۔ اب سنو، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک، ایک انسان اگر ایسا مل جائے، کیسا کہ اس کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اب سگے بھائی کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، بیچارہ مدرسے کے بچوں کو لائے گا، پڑھوائے گا، دعا کریو، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، بیوی رہ گئی، اس کی ماں تڑپتی رہ گئی، باپ تڑپتا رہ، یہ تو کرے گا نا۔ اور اگر وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے تو، مرے ہوئے بھائی کا اگر گوشت نوچ کے کھائے تو اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ، اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے؟ نہیں، آج تک کسی نے گوشت نوچ کے کھایا مرے ہوئے بھائی کا؟ نہیں، بولو ہے کوئی ایسا؟ اور اگر تمہیں کہیں مل جائے تو تم اس سے رشتہ داری کرو گے؟ بولو، دوستی کرو گے؟ اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے؟ 50% لوگ تمہارے گاؤں میں ہیں، میں نے اندازے سے بتا دیا، زیادہ ہوں گے۔ ہاں سنو، توجہ رکھو، ہاں تو میں گھما کے تو لائے ہوں، 50% لوگ، توجہ رکھو میری طرف، 50%۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کوئی بھی بات ہلکی نہیں کروں گا، میں ان کی نہیں بتاؤں گا، ان کی نہیں بتاؤں گا، میری غلط ہو سکتی ہے، ان کی کسی غلط ہو، لیکن اللہ کا کلام غلط ہو سکتا کیا؟ قرآن پاک کی تو مانو گے؟ جو قرآن کہتے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، بولو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بولو قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ. ان سے پوچھو میں نے قرآن کی آیت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں بھی حافظ ہوں الحمدللہ. قرآن کی آیت پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، اس کی اس سے کہہ دیتا، اس کی اس سے کہہ دیتا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے. ابھی سوچا اشارے پہ لوگ غیبت کر جاتے ہیں، چغلی کر جاتے ہیں. یہ قرآن ہے. قرآن اگر سینے سے لگاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا، مگر تمہیں فرصت ہی کہاں مل رہی. موبائل پہ اگر 2 منٹ لگے تو ایس ایم ایس لکھ رہا صاحب، کھانا لے کر کا ڈونگا سامنے کھانے کا تب بھی موبائل پہ لگا پڑا. لقمہ چاہے بھلے دسترخوان پر رگڑ گیا، نمک میرے تک کا پتہ نہیں پگلے کو. اتنا بڑا مدہوش ہے، پگلا ہے، پلیٹ میں لقمہ جا ہی نہیں رہا، موبائل پہ پڑا ادھر لگا اور دھڑا پر کھینچا جا رہا. لیکن ذرا سوچو، غیبت کرنا، چغلی کرنا، پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. میں نے کہا تھا توبہ کرو گے. آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، پیٹ پیچھے برائی کرے گا، ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو گے؟ میں سمجھے یہ کہہ رہا بالکل نہیں. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے. رکھ لو. اب دوسری بات سن، مرد تو 50% ہے اور عورتیں 80% ہیں. بعض کے پھیپڑے اور کتنی ہے اسی وجہ سے خراب کہ وہ اتنا ہنسا، اتنا چلا، اتنا کیا. اگر 2 عورتیں بیٹھیں گی نا تو نہ کوئی مسئلے کی بات، نہ قرآن، نہ حدیث کی بات، غیبت کر ساس کی کر دے گی، بہو کی کر دے گی، بہو ساس کی کر دے گی. جو ملے گا بکری کی طرح منہ میں پکا ٹنا ٹن چل رہی. ایسے حالات. یہاں تک کہ نا اگر کسی کے جنازے میں عورت جائے گی نا، جنازے میں سننے کی بات ہے، اگر کسی کے جنازے میں عورت جائے گی نا تو دیکھ رہی ہے مردے کو کر رہی ہوں اور برار والی سے کہہ رہی ہے سوٹ کہاں سے لائی ہے یار. وہ بھی کہے گی وہاں سے لائی ہوں. اب تھوڑی دیر بعد پھر ادھر جا کہہ رہی اس کی بیٹی کا رشتہ کہاں ہو گیا. تو کہیں کا ہمیں موت میں گئی ہے کیا کرتی. ذرا سوچنے کی بات ہے. تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ 2 عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں. 2 عورتیں کس کی بارگاہ میں گئیں؟ بولو سننے کی بہنوں، نبی کی بارگاہ میں گئیں. اب نبی سے انہوں نے اپنے مسائل رکھ دیے. رکھنے کے بعد آقا نے بتا دیے. بتانے کے بعد آقا نے ان سے کہا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی؟ دونوں چپ، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا لے گی، وہی مرے ہوئے کا. نبی نے فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی. دونوں عورتیں کہنے لگی آقا نہیں کھایا. نبی نے فرمایا کھا کے آئے ہو؟ کہنے لگی آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی، آج مرے ہوئے بھائی کا گوشت الگ رہا، ہم نے حلال گوشت بھی نہیں کھایا آج. میرے نبی ہوئے کھڑی ہوئی. دونوں کھڑی ہوئی اور جاؤ ادھر حلق میں انگلی ڈال کے قے کرو. جب حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے، اللہ پلٹی کے ساتھ گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے. کتاب میں لکھا، پوچھو مفتی صاحب سے.